زہرا خاتون کہہ رہی ہے مفتی صاحب ایک سوال ہے، چلو اس کو ایسا رکھ لیتے ہیں، ایک سوال ہے کہ میں صبح اور شام کو یاسین اور سورہ ملک پڑھتی ہوں تو کیا روز بخشنا ضروری ہے؟ جواب دیں۔ بخشنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ آٹومیٹک ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کی، آج اتنی نیکیاں کی۔ مان لیجیے میں جتنا بھی قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، میں 10 سال سے پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں، میں نہ بھی بخشوں تب بھی وہ میرے نام اعمال میں درج ہے، سیو ہے وہ۔ جیسے ہمارا پیسہ جو ہے ہمارے بینک میں سیو ہوتا ہے نا، تو میں خرچ کروں نہ کروں وہ سیو رہتا ہے، اسی طرح سے نام اعمال میں سب کچھ سیو رہتا ہے۔ اب مان لیجیے میں نے کہا کہ چلو بخش دیتا ہوں میں، تو میں نے کہا اللہ جتنا بھی میں نے پڑھا ہے اس میں سے 5 پارے میرے فلاں کو ایصال ثواب پہنچ جائیں، تو ایصال ثواب کے طور پہ وہ پارے بھی پہنچ جائیں گے۔ بخشنا ضروری نہیں ہے۔ بخشنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب کسی کو بخش دیں ہم، تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اور بخشنے سے ثواب بھی کم نہیں ہوتا ہے، جتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں اس میں سے ایک بھی نیکی کم نہیں ہوگی اور دوسرے کو ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیے آپ کہ اللہ کتنا رحمت فرماتا ہے بندوں پر، کتنا غفور الرحیم ہے۔ ہمارا دنیا کا اکاؤنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 10 روپے دیے کسی کو، 10 روپے مائنس ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن نام اعمال اور ہماری نیکیاں نفلی عبادتوں کا ثواب دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں اللہ سب کو ثواب پہنچ جائے، سب کو برابر برابر ثواب پہنچے گا اور آپ کے نام اعمال میں سے ایک بھی نیکی کم نہیں ہوگی۔ کتنا اللہ مہربان ہے میرے عزیز بھائیوں۔ تو بخشنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں بخشا گیا تو ثواب نہیں ملے گا، بھائی جیسے ہی آپ نے ایک لفظ پڑھا قرآن مجید کا، ایک عبادت آپ نے کی، فوراً فرشتے نے، یہ جو ہمارے رائٹ سائڈ پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ بخشنا ضروری نہیں ہے۔ چلیے